السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، یہاں سفہاء سے مراد بے وقوف نہیں ہے، بے عقل یا بے وقوف، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ سفہاء کا ترجمہ ہر وقت بے وقوفی یا نادانی نہیں ہوتا۔ سفہاء یہاں پر وہ بچے مراد ہیں کہ کوئی شخص ان کی کفالت کرتا ہے، مثلا چچا کفالت کرتا ہے، ماموں کرتا ہے، پھپھا کرتا ہے، خالو کرتا ہے، کوئی اور رشتہ دار کرتا ہے، اور وہ بچے ابھی نابالغ ہیں۔ سفہاء سے مراد کہ نابالغ ہیں اور اپنے امور کی نگرانی خود نہیں کر سکتے، نابالغ ہیں اور اپنے امور کی نگرانی اور تدبیر خود نہیں کر سکتے، تو ان پر کوئی سپروائزر، کوئی گارڈین، کوئی سرپرست ہونا چاہیے، کوئی ان کا کفیل ہونا چاہیے، جس کے پاس ان کا ورثہ ہو، ان کا مال ہو، اور وہ ان پر معروف طریقے سے اس طرح خرچ کرے کہ ان کو کپڑا دے، خوراک دے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ جس وقت یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اپنے امور کی اچھی نگرانی کر سکیں، پھر ان کا مال ان کو بلا کم و کاست لوٹایا جائے۔ تو یہاں یہ قیامن کے لفظ سے مراد جو قیم ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، گارڈین ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ترجمہ کرنے والے نے خطا کی ہے۔ عربی الفاظ میں جو تنوع ہے، ترجمہ کرتے وقت اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سیقول السفہاء من الناس، وہاں سفہاء کا ترجمہ نادان اور بے عقل ہے کہ وہ جو بے وقوف لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، بیت عتیق کی طرف رخ کیوں پھیر لیے؟ وہاں تو ہٹ درم، نادان یا بے وقوف مراد ہو سکتے، یہاں پر نہیں۔ یہاں پر مراد وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں اور اپنے معاملات کو خود نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ترجمہ کرنے والے لوگ خیر سے بالکل قیامت ڈھا دیتے ہیں، ہر جہت پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔